شافع روز جزا پیدا ہوئے، مظہر ذات خدا پیدا ہوئے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا آج کے ہمارے اس خصوصی پروگرام میں استقبال ہے۔ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں آج عالمی سطح پر مسلمان ممالک کا کیا حال ہے اور امت مسلمہ کن مصائب سے گزر رہی ہے۔ چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پر اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے اور جو کشیدگی آج ایک بین الاقوامی جنگ کی شکل لے چکی ہے، اس کے متعلق سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے سوالات گشت کیے جا رہے ہیں، اور یہ سوالات کسی غیر کی طرف سے نہیں بلکہ ہمارے ہی اپنے بھائیوں کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ سوالات ایک طرف آیت اللہ علی خامنئی کو لے کر ہیں کہ آیا ان کو شہید کہا جائے گا یا نہیں، اور اسی طریقے سے چونکہ ایران میں اکثریت شیعہ طبقے کی ہے تو ان کا ساتھ دینے اور امت مسلمہ کو اس وقت کیا لاعمل اختیار کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے مختلف قسم کے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو ہم نے ضروری سمجھا کہ ان تمام سوالات کا جواب آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں۔ تو اس کے لیے آج ہمارے درمیان محبوب نگر کے ایک عظیم دانشور تشریف رکھتے ہیں۔ میں استقبال کرتا ہوں آج کی ہماری اس نشست میں جناب میر شعیب علی صاحب کا۔ شعیب بھائی، آپ کا بہت استقبال ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ میر شعیب علی عالمی اور قومی سطح پر سیاسی معاملات میں ایک اچھی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پر آج جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں ان کے جواب آئیے ہم آج آپ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شعیب بھائی، سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ 28 فروری کو انتہائی ظالمانہ طریقے سے آیت اللہ علی خامنئی کا جو قتل کیا گیا، جو آپ کو شہید کیا گیا، اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ جو شہید کیا گیا ہے ان کے متعلق آپ ان کی شخصیت کے متعلق کیا کہنا پسند کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے ایک ایسے پروگرام میں مدعو کیا جو فی الوقت امت مسلمہ کے لیے، تمام عالم کے امت مسلمہ کے لیے ایک بہت ہی موضوع اور بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی اہم موضوع ہے، کیونکہ امت اس موضوع کو لے کر بہت سے کنفیوژنس میں ہے، بلکہ کنفیوژنس پیدا کیے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کنفیوژنس کو پیدا کیا جا رہا ہے، تو لہذا ہم کو چاہیے کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت ہم امت، ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ تو لہذا جیسا کہ ہمارے جناب محمد فاروق خان صاحب نے ایک سوال کیا کہ جو موجودہ حالات میں جو امام سید علی خمینی صاحب کے متعلق کچھ بیان کریں، تو میں سب سے پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ کے سامنے چلو ناظرین کہ سب سے پہلے جاننے میں عوام بہت کنفیوز ہے کہ خمینی کون ہے، خامنئی کون ہے۔ تو یہ جاننا ضروری ہے ہم کو، کیونکہ اگر ان کی شخصیت کو ہم کو سمجھنا ہے تو ہم کو پہلے ان کی شخصیت سے واقف ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوگ اکثر ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ شخصیت سے واقفیت نہیں ہے، لیکن ان کے متعلق غیر ضروری ٹرول، غیر ضروری کوشچنس، غیر ضروری ان کے اوپر بیانات اور الزامات لگا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیانتداری یہ ہے کہ سب سے پہلے شخصیتوں کو جانا جائے۔ تو میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ خمینی اور خامنئی یہ دو الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ ایران کی تاریخ میں یہ دو بڑی شخصیتیں ہیں۔ ایران کا جو انقلاب آیا تھا، کیونکہ پروگرام بڑا طویل ہو جائے گا تو اس لیے میں مختصر کرتے ہوئے، جو قائد انقلاب، ایران کے قائد انقلاب آیت اللہ روح اللہ خمینی جن کا نام ہے، تو وہ ایک ایسی شخصیت تھی خمینی صاحب
جو ایران کے انقلاب لانے میں رول ادا کیے. ابھی جو ان کا شہید ہوا یہ وہ نہیں ہوتے ہیں. خمینی صاحب یہ دوسری شخصیت ہے جو 80 کے دہائے میں جو انقلاب آیا تھا ایران میں، وہ انقلاب لانے میں آپ نے بہت بڑا اہم رول ادا کیا تھا. اور آپ کی شخصیت کے متعلق یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے ایک مذہبی رہنما تھے اور آپ کا تعلق ایک شیعہ طبقے سے تھا. اور یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ بہت ہی اپنے مسلک اور اپنے مشرب کے معاملے میں بہت سخت مزاج رکھتے تھے. کون؟ خمینی صاحب. خامنائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی جو شہید ہوئے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. جو قائد انقلاب ہیں ایران کے، وہ اپنے مزاج میں بہت سخت رکھتے تھے. اپنی کتب میں بھی انہوں نے کئی معاملات، کئی چیزیں بیان کی ہیں جس کو لے کے متنازعات ہے، اور اہل سنت اس معاملے میں اپنا اختلاف رکھتی ہے. تو لہٰذا ہم ہو سکتا ہے کہ ان کے معاملات میں ہم اختلاف رکھیں. آئیے اب ہم جانتے ہیں سب سے اہم جو سید علی حسینی خامنائی صاحب، جو حالیہ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے مشترکہ حملے میں جو آپ نے شہادت پائی ہے، یہ ہیں سید علی حسینی خامنائی صاحب. عزیزان محترم، آج امت مسلمہ کی یہ بدنصیبی ہے کہ لوگ جو ہیں ان کی شخصیت سے واقف نہیں ہیں اور الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ شیعہ ہیں، یہ خلفائے راشدین کو نہیں مانتے، یہ امہات المومنین کو نہیں مانتے، یہ گستاخ صحابہ ہیں. یہ ایکچولی ان کی بایوگرافی اور ان کی سیرت سے واقف نہیں ہے. لہٰذا اسی لیے یہ لوگ اس طرح کے الزامات ان پر لگا رہے ہیں. تو میں مختصراً ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ شخصیت کا تعلق کتنے شیعہ طبقے سے کتنے متشدد تھے، یہ اہل سنت سے ان کی خرابت داریاں کیا تھی. عزیزان محترم، سید علی حسینی خامنائی صاحب جو ایران کے بہت بڑے عظیم رہنما رہ چکے ہیں، خامنائی صاحب کے انتقال کے بعد آپ سپریم لیڈر آف ایران بنے، جن کا نام سید علی حسینی خامنائی ہے، جن کی قیادت میں ایران بہت پروان چڑھا. اور ایران کی، کیونکہ ایران کا بہت بڑا آبادی کا طبقہ شیعہ طبقے سے رکھتے تھے، تو ان کے اندر بہت ہی شدت پسندی بھی تھی، اس میں نو ڈاؤٹ کہ شدت پسندی بھی تھی وہاں کی عوام میں. لیکن سید علی حسینی خامنائی صاحب جو موجودہ حال میں جو شہید ہوئے ہیں، ان کے ایک کارنامہ ہے کہ اپنی اس شیعہ قوم کو متشدد مزاج سے نکال کر اعتدال کی طرف لانے میں آپ نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. کیونکہ جو قوم بہت متشدد تھی، ان کو آہستہ آہستہ یہاں تک لے کر آئے کہ ان کے دور میں پورے عالم اسلام کے لیے ایک بہت تاریخ ساز کام ہوا، جو اہل سنت بھی جن کو سلام کرتی ہے، جو اہل سنت نے ان کے اس کارنامے کو سراہا ہے. تو کارنامہ یہ تھا کہ جناب سید علی حسینی خامنائی صاحب جو شہید ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں ایک فتویٰ دیا تھا تمام شیعہ کمیونٹی، پورے عالم کی شیعہ کمیونٹی کے لیے، کیونکہ تمام دنیا کے عالم کے شیعہ ان کو اپنا رہبر مانتے ہیں. تو انہوں نے اپنی زندگی میں فتویٰ دیا تھا کہ ساری دنیا کے شیعوں پر یہ واجب ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام کا تعظیم کریں، تمام خلفائے راشدین کی تعظیم کریں، امہات المومنین کی تعظیم کریں، اور کسی کی بھی گستاخی کرنا حرام ہے. یہ آپ کے دور میں ایک ایران کی طرف سے افیشلی فتویٰ نکلا تھا جو ساری دنیا میں اہل سنت کی طرف سے سراہا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا قابل احترام کام ہے. اب اتنی بڑی جو متشدد قوم کو نکال کر اعتدال کی طرف لا کر انہوں نے یہ فتویٰ دلوایا کہ کسی بھی صحابہ کرام اور خلفائے راشدین اور امہات المومنین کی شان میں گستاخی نہیں کی جا سکتی، بلکہ ان کو گستاخیوں کو حرام قرار دیا ہے. یہ آپ کا قابل تحسین کام ہے. تو لہذا اب چاہیے کہ اہل سنت ان کے اس اعتدال والے رویے کو سراہتے ہوئے ہم وہ جھوٹے الزامات لگانا چھوڑ دیں. جو کتابیں اکثر لوگ دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، جو خمینی صاحب جو قائد انقلاب ہے ان کے دور میں جو انہوں نے جو کتابیں لکھی تھی، وہ کتابوں کے اسکرین شاٹس کو لا کر خامنائی صاحب کی طرف منسوخ کر رہے ہیں کہ دیکھیے خامنائی صاحب نے یہ لکھا. نہیں دوست، کبھی بھی کوئی بات کر رہے ہیں تو صحیح پروف کے ساتھ، صحیح اپنے شواہد کے ساتھ عوام کے سامنے رکھیں، عوام کو گمراہ نہ کریں. انشاءاللہ آگے اور بھی طویل آپ کے سامنے اور چیزیں رکھنے کی کوشش کروں گا. بہرحال بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ بہت ہی اعتدال پسند شیعہ تھے اور اہل سنت کو اپنا برادر ایمانی سمجھتے تھے، اور مسلمان ہمیشہ اہل سنت کو انہوں نے اپنا بھائی سمجھا، اور اپنے تعلقات بہت ہی سیاسی طور پر بھی بہت اچھے رکھے اہل سنت کے ساتھ. اور اپنی پوری حیات طیبہ میں انہوں نے اہل سنت کو کبھی چھوٹا بھائی نہیں بلکہ بڑا بھائی سمجھ کے اپنے دور اقتدار میں انہوں نے یہ رول ادا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اہل سنت ان کو اخراج تحسین پیش کرے. تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ایک برج قائم کرنے میں آیت اللہ علی خامنئی صاحب نے بہت ہی مثبت کردار ادا کیا، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ 1400 سال کی تاریخ میں اسلام کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی.
اس لیے ساری امت کو میرے خیال سے ان کا ممنون و مشکور ہونا چاہیے اور ان کے حق میں دعائیں مغفرت بھی کرنی چاہیے کہ انہوں نے جو اختلاف سنی اور شیعہ کمیونٹی کے درمیان پائے جاتے تھے اسے ختم کرنے میں ایک بہت ہی مثبت رول ادا کیا اپنے اس فتاوے کے ذریعے، جس میں انہوں نے تمام صحابہ کرام امہات المومنین کی عزت و احترام کرنے اور ان کے تعلق سے کسی بھی قسم کی بدکلامی سے بچنے کے لیے فتویٰ جاری کیا۔ تو شعیب بھائی، اب اس کے بعد میرا دوسرا اور اہم سوال ہے جو کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہی ہمارے درمیان آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے بعض خصوصی گوشوں کی جانب سے اس بات پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر اور تمام نیوز چینلز پر، پرنٹ میڈیا پر آیت اللہ علی خامنئی صاحب کو شہید کے لقب سے یاد کیا جا رہا ہے، انہیں شہید کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ اس پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ اہل سنت سے نہیں ہیں تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ اہل سنت سے وابستہ نہ ہونے کے باوجود انہیں شہید کہا جا رہا ہے۔ اس پر آپ کیا جواب دینا، کیا کہنا پسند کریں گے؟ عزیزان محترم، بہت ہی اہم سوال تھا، اور اکثر میں نے بھی سوشل میڈیا پہ بڑی کثرت کے ساتھ کچھ متشدد مزاج کے لوگوں کو سوشل میڈیا پہ یہ تحریکی شکل میں اس سوال کو اٹھاتے ہوئے دیکھا ہوں کہ آیت سید علی حسینی خامنئی صاحب کو شہید نہ کہا جائے۔ کہنے والوں نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ معاذ اللہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ عزیزان محترم، بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم جو شخص اپنی پوری زندگی امت مسلمہ کے لیے، شیعوں کے لیے نہیں، اہل سنت کے لیے نہیں، اہل حدیث کے لیے نہیں، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی ہے، آج اس شخصیت کے لیے ہم آج اس طرح کے سوال کے جواب دینے پہ مجبور ہیں تو بڑے تعجب ہو رہا ہے، لیکن دینا ضروری بھی ہے کیونکہ بہت سی عوام کنفیوژن میں ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، کہ ان کو شہید کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا؟ عزیزان محترم، دیکھیے، شہید کہنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، اور ساری دنیا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ شیعہ مسلمان ہیں۔ عزیزان محترم، دنیا کی سب سے بڑی عظیم یونیورسٹی، کیونکہ کسی کے مسلمان ہونا یا نہ نہیں ہونا ہم بیٹھ کر کسی ہوٹل کے ٹیبل پہ یا چائے کے ایک کپ پہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ وہ مسلمان ہے یا یہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم کو جاننا پڑے گا کہ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف کا معاملہ شیعت کی طرف کیا رہا، اور وہ ان لوگوں نے شیعہ کو کیا مسلمان تسلیم کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کو شہید کہنے سے پہلے کہ واقعی میں کہ شیعہ کو کیا مسلمان تصور کیا جائے گا یا نہیں۔ تو دنیا کی سب سے عظیم جو یونیورسٹی ہے جامع ازہر، جو تمام مکاتب فکر اس کو انڈوس کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی ایک متفقہ ایک سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، تو اس یونیورسٹی کا فتویٰ ہے کہ شیعہ بھی ایک مکتب فکر ہے، اس کو بھی باضابطہ مسلمان تسلیم کیا جائے گا۔ اور عزیزان محترم، مسلمانوں کے 99% جو بڑے اکابرین ہیں ان کا بھی یہ موقف ہے۔ ہو سکتا ہے ایک دو لوگوں کا اس کے اوپر اختلاف ہو، ان کی اپنی شدت پسندی ہے، اپنی تحقیق، بے شک ان کا اپنے ساتھ رہے، ہم کو اس سے اختلاف نہیں ہے، ان کا اپنا تھاٹ اپنے ساتھ، لیکن ہم اجماعی بات کریں گے، امت کی اجماعی بات کریں گے۔ تو اجماعی بات جب ہو رہی ہے تو امت کی سب سے بڑی یونیورسٹی مصر کی جامع ازہر یہ بات کہتی ہے کہ شیعہ طبقہ مسلمان ہے، اور جس طرح سے تمام مکاتب فکر ہے مسلمانوں کے اندر، شیعہ، اہل سنت، اہل حدیث، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، بہرحال جو بھی طبقے ہیں، اسی طرح سے ایک فرقہ شیعہ بھی ہے، اس کو مسلمان تسلیم کیا جائے گا۔ یہ ایک دلیل۔ دوسری، اس کے بعد عزیزان محترم، ہم آئیے 1000 سال پہلے چلتے ہیں کہ ہمارے اکابرین نے شیعہ کو کیا مسلمان سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے۔ تو اس کے لیے قرآن کے بعد سب سے مستند جو کتاب ہے بخاری شریف۔ اب ہم چلتے ہیں امام بخاری کے پاس کہ امام بخاری کے پاس شیعہ کیا مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ بخاری شریف کے جو راوی ہیں اس میں ایک بہت بڑا طبقہ راویوں کا جن کا عقیدہ شیعہ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو امام بخاری نے کئی شیعہ راویوں سے روایتیں لے کر اہل سنت کی جو سب سے بڑی حدیث کی کتاب ہے اس میں شیعہ راویوں سے بھی احادیث کو لیا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر ایک بنیادی اصول ہے کہ حدیث صرف مسلمان سے ہی لی جاتی ہے۔ تو امام بخاری نے اپنا عقیدہ بتا دیا کہ شیعہ کو مسلمان سمجھ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے شیعوں سے اپنی کتاب میں روایتوں کو قبول کر یہ امت کو عقیدہ دیا کہ شیعہ مسلمان ہیں۔ اگر وہ نہیں سمجھتے تو پھر اپنی کتاب میں شیعوں کی روایتوں کو نہیں لیتے۔ تو آج ہماری اتنی مستند کتاب میں شیعوں کے راوی موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اکابرین شیعہ کو مسلمان سمجھتے تھے، اسی لیے ان سے احادیث بھی لیتے تھے،
ان کو تعلیم بھی دیتے تھے, کچھ علم ان کے پاس ہے تو ان کے پاس علم بھی لیا جاتا تھا. تو عزیزان محترم یہ بات متفق ہے کہ شیعوں کو مسلمان مانا جائے گا. میں آپ کو 1000 سال پہلے امام بخاری کی ایک مثال دے دیا, اب موجودہ دور کی ایک مثال آپ کو دے دوں گا. اگر شیعہ مسلمان نہیں ہے تو میرا ایک سوال ہے کہ حج کون کرتا ہے؟ حج پر کون آتے ہیں؟ مسلمان آتے ہیں یا غیر مسلم آتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے حج کے موقع پر سعودی حکومت کی جانب سے شیعوں کو باضابطہ ویزا جاری کیا جاتا ہے, شیعوں کی ایک بڑی تعداد حج کرنے آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب کی حکومت بھی شیعوں کو مسلمان سمجھتی ہے, تبھی تو ان کو ویزا دیا جا رہا ہے, تبھی تو وہ لوگ حج کرنے آ رہے ہیں. اگر ان کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا تو سعودی حکومت ان کو, کیونکہ جانتی ہے باضابطہ ان کے اپنے پاسپورٹ میں وہ لوگ اپنا مشرف لکھتے ہیں شیعہ بول کر, تو جب وہ لکھ رہے ہیں اگر وہ مسلمان نہیں سمجھتے تو ان کو ویزے سے روک سکتی تھی. لیکن سعودی حکومت جو ایک بڑے علمی طبقے سے ان کے پاس مواد موجود ہے, وہ لوگ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں, تبھی تو ان کو حج پہ دعوت دیتے ہیں, اور سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں شیعہ عمرہ اور حج کرتے ہیں. تو عزیزان محترم بتانا مقصود ہے یہ رہا شیعوں کو مسلمان سمجھنے کا متعلق ہمارے محدثین کا بھی موقف, ہماری دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا بھی موقف, موجودہ سب سے بڑے اسلامک ملک کا بھی موقف. اب آئیے سید علی خامنہئی صاحب کو کیوں شہید نہ سمجھا جائے؟ عزیزان محترم صرف ان کا قصور یہ ہے کہ وہ شیعہ تھے اس لیے ان کو شہید نہ تصور کیا جائے. عزیزان محترم میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ کسی کے شیعہ ہونے سے ہم ان کو شہید نہ کہا جائے. عزیزان محترم شہید ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے, اور مسلمان ہونے کے لیے جس کا کلمہ ایک ہو, اللہ ایک ہو, رسول ایک ہو, قرآن ایک ہو. الحمدللہ شیعہ مکاتب فکر میں بھی یہ تمام عقائد الحمدللہ ایک جیسے اہل سنت میں ہیں, ویسے ہی ملتے ہیں. تو لہذا ہم سید علی حسینی خامنہئی صاحب جو 28 فروری کو ان کے اوپر جو حملہ ہوا اس کو شہید بھی جانیں گے, اور جاننے کا ان کا حق بھی ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی امت مسلمہ کے لیے خرچ کی ہے, صرف کی ہے. تو آج امت مسلمہ کو بھی چاہیے کہ دل سے ان کو شہید جانیں اور ان کے لیے دعائے خیر کریں اور ان کے درجات کو بلند ہونے کی دعا کریں. یہ تو رہی آیت اللہ علی خامنہئی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بات, ان کا تعارف, اور آپ نے بخوبی جواب دیا. آپ نے میر شعیب علی صاحب سے سنا کہ انہیں شہید کہنے میں کسی کو کوئی تکلیف, کوئی مضائقہ نہیں ہونا چاہیے, ان کو شہید کہا جا سکتا ہے. اب آپ اس بات کا بخوبی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جیسے ہی امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اچانک ایران میں تہران پر حملہ کر کے آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کو شہید کر دیا گیا, اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچانک سوشل میڈیا پر سنی شیعہ مکاتب فکر کو لے کر اور سنی شیعہ کمیونٹی کے درمیان جو اختلافات پائے جاتے ہیں اس کو لے کر بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے, اور ایک دوسرے پر الزامات اور جوابی الزامات لگائے جا رہے ہیں. تو میں میر شعیب علی صاحب ہمارے آج کے مہمان سے جاننا چاہوں گا کہ وہ آج کے جو عالمی حالات ہیں اور یہ جو اچانک سنی اور شیعہ کے درمیان ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی سازش کے تحت ان تمام چیزوں کو پھر ایک مرتبہ ابھارا جا رہا ہے, جن کو لوگ بھول چکے تھے اور اتحاد کی طرف امت مسلمہ بڑھ رہی تھی, اس کو روکنے کے لیے ایک سازش کے تحت ان تمام معاملات کو پھر ایک مرتبہ سوشل میڈیا پر اچھالا جا رہا ہے. تو آج جو ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازعہ چل رہا ہے, جنگ چل رہی ہے, اس کے تعلق سے آپ عالمی حالات کو, بین الاقوامی حالات کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور یہ جو کچھ سوشل میڈیا پر آج ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے تعلق سے آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ عزیزان محترم بس تھوڑا سا آپ کو پچھلے سوال کو بھی ایک اور پوائنٹ رہ گیا تھا, وہ بھی آپ کو بتاتے ہوئے اگلے سوال کو میں انٹرٹین کر لوں گا. کہ پچھلے سوال میں جیسا کہ خامنہئی صاحب کو شہید کہا گیا, ساتھ میں عزیزان محترم ایک امت دانستہ یا نادانستہ طور پر ان کے ساتھ ایک بہت ہی گھنونا کام کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ, کہ ان کے اوپر ایسے الزامات لگائے جا رہے ہیں جو افسوس ہے کہ ان سے تعلق بھی نہیں رکھتا, اور کچھ چیزیں ہیں اس کو توڑ مروڑ کے پیش کی جا رہی ہے کہ ان کے اپنے دور اقتدار میں انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو مروایا, انہوں نے ہمیشہ مسلم ممالک پر حملہ کروایا اور امت کے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی. عزیزان محترم یہ ایک عجیب الزام ہے ان کے اوپر. تو میں بتاتا چلوں کہ جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عراق کے اوپر حملہ کیا,
انہوں نے کویت کے اوپر حملہ کیا, انہوں نے لبنان کے اوپر حملہ کیا. ہاں حملہ کیا, لیکن لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اتنا ظلم مت کرو کہ حقیقتیں پوری بتاؤ. حملہ کیا ہے, ہاں حملہ کیا ہے, حملہ کیوں کیا وہ بھی تو بتاؤ. ایران نے آپ کے دور اقتدار میں عراق پر حملہ کیا. عراق ایک سنی ملک تھا, بالکل اوکے. حملہ کیا کیوں کیا؟ کیونکہ عراق امریکہ کی مدد سے ایران کے اوپر حملہ کر رہا تھا. تو عزیزان محترم, جب ہمیشہ سے ایران کا اپنا ایک سٹینڈ رہا ہے, جو بھی امریکہ کے اور اسرائیل کا ساتھ دیں گا ہم اس کے ساتھ لڑیں گے. لہذا انہوں نے ہمیشہ امت مسلمہ سے کہا کہ آپ لوگ یہ دو لوگوں کا ساتھ نہ دیں, اسرائیل کا اور امریکہ کا. لہذا ہماری آپ سے, تو آپ ہمارے عرب بھائی ہیں, ہم کیوں آپ سے لڑیں گے؟ لیکن ہمارے عرب بھائیوں نے بات نہیں سمجھی, ہمیشہ سے اسرائیل اور عرب کا اور امریکہ کا ساتھ دیا, اور جس کی وجہ سے عراق مل کر طویل جنگ ایران سے لڑے, جس میں امریکہ نے عراق کا ساتھ دیا. اسی لیے انہوں نے تب عراق کے ساتھ جنگ لڑی تو اس میں سینکڑوں لوگوں نے شہید ہوئے, سینکڑوں لوگوں کا قتل ہوا. تو اس میں دانستہ طور پر, نادانستہ طور پر یہ ہوا. اگر وہ لوگ امریکہ کا سپورٹ نہیں کرتے اور ایران پر حملہ نہیں کرتے تو یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں تھی. کویت پر اسی طرح سے کویت نے بھی امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے ساتھ جنگیں لڑی. اسی طرح سے بحرین وغیرہ جتنے بھی ملکوں نے امریکہ کا ساتھ دے کر ان سے جنگیں کی ہیں, اس کے جواب میں, اس کی دفاع میں ان لوگوں نے ان سے لڑا ہے. تو اس کے اندر جو بھی لوگ شہید ہو گئے ہیں, تو اس کو آج قوم یہ بتا رہی کہ دیکھو ایران کس طرح سے ان کے ساتھ حملہ کیا, کس طرح سے مروایا ہے. مروایا نہیں ہے, بلکہ ان لوگوں نے امریکہ کا ساتھ دے کر ایران کے اوپر حملہ کیا. تو انہوں نے اپنی دفاع کے لیے ان سے جو جنگ لڑی, جنگ میں جو لوگ شہید ہو گئے, جو لوگ ان کا انتقال ہو گیا, اس کو آج لوگ گمراہ کر کے بتا رہے ہیں. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ خاص طور پہ الزام ہے. انہوں نے اپنی طرف سے ایران اپنی طرف سے کسی کو اٹیک نہیں کیا. یہ لوگ ایران کے اوپر جب اٹیک کریں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ خاص طور پر مل کر, اس کے دفاع میں جو کچھ ہوا اس کے اندر کئی لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی ہے, جس کا تاریخ میں افسوس بھی ہے. نہیں ہونا چاہیے تھا, ہوا, لیکن کرنے والے اس کے اوپر سب سے بڑے ملزم اس دور کے, چاہے وہ عراق کے حکمران ہو, چاہے کویت کے حکمران ہو, چاہے لبنان کے ہو, جو بھی ہو, انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا. کرے, اس کی سزا تاریخ کے اندر ایک فیاء الفاظ میں لکھی گئی ہے. تو آپ میں بتاتا چلوں عزیزان محترم, جیسا کہ اب کہا گیا ہے کہ موجودہ بین الاقوامی حالات, تو آج امت مسلمہ بخوبی واقف ہے کہ کس انداز میں بین الاقوامی حالات سے ہم گزر رہے ہیں. بر صغیر بالخصوص مشرق وسطی, ایران, عراق, فلسطین, جارڈن, سیریا, اور آپ کو کویت, بحرین, سعودی عرب, یعنی جتنا بھی ہمارا خلیج ہے آج ایک بڑی عجیب حالات سے گزر رہا ہے. تو عزیزان محترم, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شریر سلطنت اسرائیل وہاں پہ بیٹھ کے پورے عرب خطے کو نچا رہی ہے, بلکہ اس کے اندر ایک شر پیدا کر رہی ہے اور اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اس شر کو پاور دینے والا, اس شر کو سپورٹ کرنے والی عالمی طاقت امریکہ ہے. تو امریکہ کے ساتھ مل کے یہ لوگ پورے مڈل ایسٹ کا توازن, پاور کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو عزیزان محترم, کہیں نہ کہیں یہ ہمارے عرب ملکوں کی دانستہ یا نادانستہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے کہ وہ لوگ کہیں نہ کہیں اپنے مفادات کے چکر میں یہ دونوں کا ساتھ دے رہے ہیں, امریکہ کا اور اسرائیل کا, جس کی وجہ سے مجبوراً ایران کو ان فوجی اڈوں پر یا ان امریکہ کے مفادات والے ٹھکانوں پر حملہ کرنا پڑ رہا ہے جو مسلم ممالک کے اندر موجود ہیں, چاہے وہ سعودی عرب کے اندر ہو, چاہے بحرین کے اندر ہو, چاہے قطر کے اندر ہو. یہ ایران اسی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے جہاں پر سعودی مفادات محفوظ ہیں, جہاں سے ان کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے, جہاں سے فوجی اڈے ہیں ان کے, یا ان کے بڑے فائنینشیل جو ان کے معاملات چلتے ہیں جہاں پر, جس سے امت مسلمہ کو نقصان ہو. تو ایسی جگہوں کو دیکھ کر ایران ٹارگٹ کرا. سویلین جگہوں پہ کہیں پر بھی ایران نے اس طرح سے نہیں کیا. اس کے برخلاف تاریخ میں گھنونا کام کرتے ہوئے ہمیشہ سے اسرائیل نے عام مسلمانوں کو قتل کیا ہے, عام انسانوں کا قتل کیا ہے. کبھی اس نے ہاسپٹلس کو نہیں دیکھا, کبھی اس نے اسکولز کو نہیں دیکھا. تاریخ گواہ ہے, موجودہ اس میں بھی اس نے پرائمری اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے مدرسے پر بم ڈال کر سینکڑوں بچوں کو شہید کر دیا. یہ تاریخ ہے. تو لہذا ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایران کی طرف سے ہی ظلم ہو رہا ہے. نہیں, ایران کی طرف کچھ متشدد مزاج کے لوگ آج کل اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم ممالک پر وہ حملہ کر رہا ہے. نہیں بھائی, کسی مسلم ممالک پر ایران حملہ نہیں کر رہا ہے. صاف صاف وہ پہلے ہی کہہ دیے ہیں کہ ہم کسی عرب ممالک پر حملہ نہیں کریں گے.
اور تمام عرب ممالک سے ان لوگوں نے اپیل بھی کی تھی کہ آپ ہمارے خلاف میں اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ نہ دیں. اب وہ لوگ کسی مفادات کے چکر میں کسی ملکوں نے ان کا ساتھ دیا، تو اس کے جواب میں ایران امریکہ اور اسرائیل کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور اسی فوجی اڈوں کے حد تک ہی یہ معاملہ ہے، اور عام عرب ممالک سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ اپنی کم علمی کم فہمی کے بتاتے ہوئے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں کہ عرب ممالک پہ نہیں، عرب ممالک کی یہ غلطی ہے کہ انہوں نے اسرائیل اور عرب کو امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے آج ایران کے اوپر حملہ کیا، جس کی وہ سزا بھگت رہے ہیں. گویا کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آج مشرق وسطیٰ اور خلیجی ممالک میں جو کچھ کشیدگی پائی جاتی ہے، جو کچھ خون بہہ رہا ہے، جو کچھ مظلوم لوگ شہید ہو رہے ہیں، اس کی اصل وجہ یہاں پر امریکہ کی موجودگی ہے، جو انسانی حقوق کو پامال کرتے ہوئے اسرائیل کی ہر طریقے پر اس کی ہر جارحیت کے باوجود اس کی تائید اور حمایت اور اس کے لیے جنگیں لڑنے کے لیے تیار ہے. اب آئیے ہمارے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ایک سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ اسلامیہ جمہوریہ ایران چونکہ شیعہ کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے، تو ایران اور اسرائیل کے درمیان اس وقت جاری جنگ میں کیا ایران کا ساتھ دیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کی حمایت کی جا سکتی ہے، چاہے زبانی صحیح، چاہے عسکری طور پر صحیح، یا پھر روپیے پیسے سے دولت کے ذریعے اس کی حمایت کرنا اور اس کی طرفداری کرنا، یہ کیا درست ہوگا؟ یہ بھی ایک سوال سوشل میڈیا پر گشت کر رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کا بھی جواب دیتے چلیں. عزیزان محترم، جناب فاروق خان صاحب کے سوال کو میں آسان طریقے سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ موجودہ ایران کے اس تنازع میں اہل سنت یا عوام ساتھ دیں یا نہ دیں، کیونکہ وہ لوگ ان کا تعلق شیعہ سے ہے. تو عزیزان محترم، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جنگ ہے کیا، ایران کی جنگ کیا ہے. کیا ایران فلسطین کے اسرائیل کے پاس جا کر کچھ مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اس سے جنگ کر رہا ہے، یا اسرائیل کے پاس کچھ ایسے قدرتی وسائل موجود ہیں جو ایران جا کر ان کے پاس سے لینا چاہتا ہے؟ یہ جنگ ہو رہی کیوں؟ عزیزان محترم، یہ جنگ حقیقت میں اس کے بہت سے جو عزائم بہت بڑے ہوں گے، کئی ممالک دنیا کا ہر ملک اپنے اپنے مفادات کو لے کر اس جنگ میں کدا ہے، لیکن حقیقت میں ایران کے اور اسرائیل کے یہ دو اہم فریق ہیں اس جنگ کے، کہ ان دونوں کے عزائم میں آپ کے سامنے رکھتے چلوں. اسرائیل کے عزائم یہ ہے کہ وہ بیت المقدس کو شہید کرے، وہاں پہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرے، اور پورے فلسطین کو وہ اسرائیل ڈکلیئر کرتے ہوئے اس کو وہاں سے بیت المقدس کا نام و نشان ختم کرنا چاہتا ہے. یہ اسرائیل کا موقف ہے. گریٹر اسرائیل جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. اور اس کے مقابل میں ایران کیا چاہتا ہے؟ اسرائیل کا مقصد آپ کے سامنے بتایا، ابھی ایران کیا چاہتا ہے؟ تو ایران یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کے پاس ایسے کوئی قدرتی وسائل نہیں ہیں، پیٹرول گیس وغیرہ جو جا کے ان لوگ جنگ کر کے وہاں تک چھین کے لائیں. الحمدللہ دنیا کا ایک بہت بڑا پیٹرول کا، گیس کا اور کئی قدرتی وسائل کا ذخیرہ اللہ تعالیٰ نے ایران کو دیا ہے. ان کو اور مزید کسی ملک سے جا کر لڑ کر یا چھین کر یا مانگ کر یا بھیک مانگ کر کیا بولتے ہیں آپ کو آئل یا گیس لانے کی ضرورت نہیں. ان کے پاس خود بہت دنیا کو بانٹ رہے ہیں وہ لوگ، ان کے پاس اتنی قدرتی وسائل موجود ہیں. تو پھر جنگ ہو رہی کیوں؟ تو ایران اس معاملے میں اسرائیل کی سختی کے ساتھ مذمت کرتا ہے کہ ہم آپ کو گریٹر اسرائیل کے اس منصوبے کو پورا ہونے دیں گے نہیں، چاہے ہم کو کسی بھی قربانی تک جانا پڑے. تو عزیزان محترم، ہمیشہ سے ایران نے اپنے اولین ترجیحات میں رکھا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں بیت المقدس کو بچائیں گے، بھلے وہاں پر رہنے والوں کی تعداد کسی بھی فرقے سے رہے. آپ کو بتاتا چلوں، فلسطین کی تعداد، فلسطین کی جو عوام ہے، وہاں کے عوام کا جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت سے ان کا تعلق ہے. لیکن کبھی بھی ایران نے یہ نہیں سمجھا کہ ہم فلسطین کی مدد کر رہے ہیں تو وہاں پہ اہل سنت کی مدد کر رہے ہیں. نہیں، وہاں پہ ہمیشہ انسانوں کی مدد کے تصور سے انہوں نے انسانیت کی مدد کی ہے. وہاں پر مسلمانوں کی مدد سوچ کر انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی ہے. تو عزیزان محترم، آج اسرائیل پچھلے کئی دہائیوں سے اپنی تمام تر توانائیاں اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ وہ بیت المقدس کی حفاظت کر سکے، اور اس بیت المقدس کے لیے لڑنے والی عوام جو فلسطینی عوام ہے ان کی مدد کی جائے. آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے فلسطینی عوام کو ایک جیل میں، یعنی کھلی جیل میں بند کر کے رکھ دیا گیا ہے، تمام اطراف کے علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے،
उनको एक जेल की शक्ल में रख दिया गया है। उनको ना पानी मुहैया है, ना उनको खाने की कोई चीजें मुहैया है, ना उनके पास हॉस्पिटल्स हैं, ना उनके पास स्कूल्स हैं, ना दुनिया का कोई मुल्क उनको मदद करने के लिए तैयार है। ऐसी सिचुएशंस में दुनिया का वाहिद ईरान ऐसा मुल्क है जो अपने तमाम वसाइल को खर्च करते हुए फलस्तीनी अवाम की मदद कर रहा है, फलस्तीन के बैतुल मुक़द्दस के लिए लड़ने वाले वो तमाम ग्रुपों की मदद कर रहा है। मकसद ये है कि बैतुल मुक़द्दस का तहफ़्फ़ुज़ हो, मकसद ये है कि फ़लस्तीन की अवाम का मदद मकसूद हो। तो अजीज़ान मोहतरम, जो आज लोग जो अहले सुन्नत का जो रट लगाए हुए हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि इसराइल फ़लस्तीन के अतराफ में कितने ममालिक हैं? मसर फ़लस्तीन का बॉर्डर लगता है उसको, जॉर्डन फ़लस्तीन का बॉर्डर लगता है उसको, शाम फ़लस्तीन का बॉर्डर लगता है उसको, सीरिया, जितने भी ममालिक 4-5 जो ममालिक हैं हमारे, ये तमाम हमारे फ़लस्तीन के अतराफ में लगे हुए हैं इनके बॉर्डर्स। जब पिछले साल आपने देखा कि इसराइल ने किस अंदाज में फ़लस्तीन के ऊपर अपना कहर ढहा, छोटे छोटे बच्चों को, मासूमों को नहीं देखा, लाखों की तादाद में शहादतें हुई, लेकिन किसी एक गैरतमंद, किसी एक मुल्क को, किसी एक सुन्नी मुल्क को ये तौफीक नहीं हुई कि वो अपने मुल्क के दरवाजे खोलते हुए फ़लस्तीन की आवाम को अपने मुल्क में लाएं, अपने मुल्क में पनाह दें, अपने मुल्क में शरण दें। बल्कि तमाम मुल्कों ने अपने दरवाजों को सील कर दिया, तमाम मुल्कों ने अपने बॉर्डर्स को सील कर दिया। अवाम वहां पे घुट घुट कर मरी, अवाम को वहां पर चुन चुन कर मारा गया, वहां पर लोग भूख से मरे, बच्चे दूध के बगैर मरे, लोग बगैर इलाज के मरे। लेकिन किसी अहले सुन्नत के किसी मुल्क को यह तौफीक नहीं हुई कि उन्होंने अपने मुल्क से उनकी इमदाद भेजी गई, बल्कि देखा गया कि उनके बॉर्डर्स पे आके इमदादी ट्रक्स ठहरे हुए थे। तो कई मुल्कों ने अहले सुन्नत के, चाहे वो मसर हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे सीरिया हो, अपने बॉर्डर्स को सील कर दिया गया और उनके खुराक उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। तो अजीज़ान मोहतरम, कहाँ है वो लोग जो आज सुन्नी शिया करते रहे हैं? पिछले कई दहाइयों से अहले सुन्नत ने ही तो फलस्तीन का गला घोटा है। फलस्तीन के तमाम रास्तों को तो अहले सुन्नत के तमाम ममालिक ने ही तो खोला है। और वाहिद मुल्क ईरान जो अपने वसाइल सीरिया के जरिए से, क्योंकि सीरिया में एक शियाओं की हुकूमत कायम थी, तो उसने उस रास्ते से वहां पर फलस्तीन की मदद की, उसी रास्ते से बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए जो उससे बन पड़ता था पिछले कई दहाइयों से करते हुए आ रहे हैं। आज हिंदुस्तान या बड़े सगीर में हम ये बैठकर ये कहना कि ये शिया है या वो कुछ नहीं कर सकता, ये उन्होंने किया है, उन्होंने फलस्तीन पे जुल्म किया है। अजीज़ान मोहतरम, किसी फलस्तीन के एक बच्चे से ये कहलवा दो कि ईरान ने हमारे ऊपर जुल्म किया है। आप यहां बैठकर बोल रहे हैं कि उन्होंने जुल्म किया है, लेकिन कोई एक फलस्तीन का एक बच्चा, एक बुजुर्ग, एक औरत ये नहीं बोलेगी कि ईरान ने हमको जुल्म किया, बल्कि ईरान की ही मदद से वो लोग आज बाकी हैं, वो ईरान की ही कोशिश थी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज उम्मत मुस्लिमा की अखलाकी दीनी फरीजा है कि वो जो ईरान हमेशा से दहाइयों से, पिछले 30-40 साल से सिर्फ बैतुल मुक़द्दस और इंसानी हमदर्दियों के तहत फलस्तीनियों की मदद कर रहा है, आज वो अपने बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, आज वो जंग के माहौल में है। तो आज उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि वो आज ईरान की मदद करें, ईरान के साथ रहें, उस मुल्क के साथ रहें जो आपके बैतुल मुक़द्दस को बताने की कोशिश कर रहा है, उस मुल्क को बचाने की, उस मुल्क का साथ दें जो बैतुल मुक़द्दस के रहने वाले वासियों की तहफ़्फ़ुज़ और उनको खुराक फराहम कर रहा है। तो आज हमको ईमानी फरीजा है आज सारी दुनिया के मुसलमानों का कि वो ईरान के साथ स्टैंड रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह बहैसियत हम हिंदुस्तानी, हमारा एक बड़ा एजाज रहा है कि हम हिंदुस्तान, हमारा मुल्क हमेशा से ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, हमेशा से हिंदुस्तान भी ईरान के साथ रहा है। तो लिहाजा हम भी हमेशा से ईरान के साथ दिया है और हमारा अखलाकी और ईमानी फरीजा है कि देना भी चाहिए, क्योंकि उसने अपनी तमाम तवानाइयाँ इस्लाम के लिए और इस इंसानियत के लिए और बैतुल मुक़द्दस के लिए खर्च की। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुफस्सल अंदाज में आपने जवाब दिया। शुएब भाई, मेरा अगला सवाल यही था कि फ़लस्तीन के काज के लिए, फ़लस्तीन की हिमायत के लिए ईरान ने और दूसरी तरफ ईरान के अलावा जितने इस्लामी ममालिक हैं उन लोगों का क्या रोल रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान इस मौजू को मुकम्मिल कर लिया। तो आइए अब इख्तिताम की तरफ चलते हैं और मैं आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि आप उन लोगों को जो सोशल मीडिया पर इस वक्त कुछ ज़्यादा ही मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं और सुन्नी शिया के दरमियान एक खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जाने अनजाने में पता नहीं शायद वो लोग किसी साजिश का शिकार हो गए हैं या लाइल्मी की वजह से एक दूसरे से लड़ते झगड़ते और मुख्तलिफ किस्म के शुकूक व शुबहात वाले पैगाम डालते नज़र आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इख्तितामी कलमात के साथ
آپ انہیں پیغام دیں کہ آج امت مسلمہ کو کس قسم کے اتحاد کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، آج دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ جس انداز میں ایران کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں، ہونا تو چاہیے تھا کہ ہم اس کے ساتھ اسٹینڈ لیں، اس کے ساتھ دعا کریں، ہم ان کے لیے دعائے خیر کریں، لیکن بدقسمتی سے کچھ متشدد مزاج کے گروپس، کچھ متشدد مزاج رکھنے والی تنظیمیں، تحریکیں، مسلکی فرقہ واریت پیدا کرنے والے لوگ آج صرف اپنے مکاتب فکر یا اپنے عقیدے کی بنیاد پر امت کو ٹکڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، خدا را یہ وقت فرقوں میں بٹنے کا نہیں ہے، یہ وقت امت مسلمہ کے لیے متحد ہونے کا وقت ہے۔ عزیزان محترم، تاریخ گواہ ہے، جب جب ہم نے فرقوں میں بٹا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایسا عذاب نازل کیا ہے، ایسے ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا ہے کہ تاریخ میں اس کی مثالیں نہیں ملتی، چاہے وہ اندلس کا انقلاب ہو، چاہے وہ بغداد کے اندر تاتاریوں کا ظلم و قہر ہو۔ جب جب بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و قہر ہوا ہے تو تاریخ پڑھیں گے آپ، اس سے پہلے مسلمان مسلکی اور فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، اور وہی حال آج بھی دکھ رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، میری ادباً گزارش ہے، قرآن کا پیغام بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام میں بار بار کہا ہے کہ متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، فرقوں میں نہ بٹو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، فرقوں میں نہ بٹو۔ فرقوں میں بٹنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، کچھ لوگ اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے، مختصر سے فائدے کے لیے آج امت کو بانٹ رہے ہیں، اور ایسے نازک وقت میں جب امت بہت ہی کشیدہ حال سے گزر رہی ہے، سامنے دشمن آپ کو یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ مرنے والا کون ہے، شیعہ ہے یا سنی ہے۔ یہ وہی امریکہ ہے جو کچھ عرصے پہلے عراق میں صدام حسین کو مروائے، شہید کیے، صدام حسین کو شہید کیے۔ کون تھا؟ یہی امریکہ تھا۔ تو صدام حسین کون تھے؟ سنی تھے، اور یہی امریکہ ہے آج سید علی حسینی خامنائی کو شہید کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب مارنے سے پہلے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ صدام حسین سنی تھا، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ خامنائی یہ شیعہ ہیں، اس کے نزدیک سب مسلمان ہیں۔ تو عزیزان محترم، کب ہم ایک امت بنیں گے؟ کب ہم ایک امت بن کر قرآن کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایک ہوئیں گے؟ تو عزیزان محترم، آج ہم ان متشدد لوگوں سے میں مخاطب ہوتا ہوں، خدا را اللہ سے ڈرو، اپنے آخرت سے ڈرو۔ آپ اپنی چھوٹی سی مفادات کے لیے، اپنی چھوٹی سی تحریکوں کے لیے، آپ اپنے چھوٹے سے مدرسوں کے لیے، آپ چھوٹی سے اپنے نام نہاد عقیدے کے لیے آج ایسے وقت میں امت کو آپ گمراہ کر رہے ہیں جو امت کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، یہ لوگ جو آج متشدد مزاج کے سوشل میڈیا پر آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ شیعہ ہیں اسی لیے ان کو مدد نہیں کرنا، ارے بھائی، شیعوں سے تو ہمارے بزرگوں نے احادیث لی ہیں، آپ تائید کرنے کی بات کرتے ہو، کیا کہیں گے؟ وہ کیا کتابوں کو پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ شیعوں کو تو حج پہ بلایا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ آج ہم شیعہ سنی کے جھگڑے میں پڑنے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت متحد ہو کر ایک امت بن کر اسٹینڈ لینے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بڑا نازک وقت ہے، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ ہر دور میں ایسے متشدد اور تکفیری لوگ ہمیشہ ہر دور میں رہے ہیں، اس دور میں بھی رہے ہیں، ان کا زندگی اسی پہ گزرتی ہے، ان کی روزی روٹی ہی ہے یہ۔ جب تک ان لوگ تکفیریت اور متشدد پن اپنا نہیں بتائیں گے، ان کو اپنا روزی روٹی ان سے نہیں ہے، ان کا اپنا روزی روٹی اس سے منسلک ہے۔ تو لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو پہچانیں جو امت میں آج تفرقہ ڈالتے ہوئے شیعہ سنی وہابی دیوبندی کر رہے ہیں۔ یہ وقت شیعہ سنی کرنے کا نہیں ہے۔ ہاں، جس وقت عقائد کی بات ہوگی، جب علمی بات ہوگی، اپنے اپنے دلائل کے ساتھ عقیدے کے لیول پر جب بات کریں گے، ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ اچھائیاں ہیں، کچھ نہ کچھ خرابیاں ہیں، بے شک وہ خرابیوں پہ جب بات ہوگی دلائل کے ساتھ بات ہوگی۔ لیکن اب ہم حالت جنگ میں ہیں، اس موقف پر اور بیٹھ کر آپ تکفیریت کی بات کر رہے ہیں، آپ متشدد پن کی بات کر رہے ہیں، آپ شیعہ سنی وہابی دیوبندی کی بات کر رہے ہیں، یہ بڑی بیوقوف پن کی بات ہے۔ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں سوشل میڈیا پہ، وہ کون لوگ ہیں جو امت کو توڑ رہے ہیں، ویسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، آپ ان لوگوں کو سمجھائیں، ان لوگوں کو انتباہ کریں، یا ان سے دوری اختیار کریں، یا ویسے اکاؤنٹس کو بلاک کر دیں، یا ویسے لوگوں سے اپنے تعلقات ختم کریں جو امت کو ٹکڑے کر کر آج حالت جنگ میں بھی غیروں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، پھر آپ کو میں ایک بار بتاتا چلوں، یہ تکفیری لوگوں سے ہوشیار رہیں، انہی کی وجہ سے ہمیشہ سے امت مسلمہ کو نقصان ہوا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، میں یہ بھی آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ آپ اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات، اپنے صدقات ایسے لوگوں کو نہ دیں جن کا مزاج تکفیریت ہے،
जिनका मिजाज मुतशद्दिद पन है, क्योंकि ये लोग उम्मत को तोड़ रहे हैं, ये लोग उम्मत को फिरकों में बांट रहे हैं, और फिरकों में बांटने को अल्लाह ताला बड़ा नाराज होता है। जो लोग फिरकों में बढ़ते हैं या फिरकों में बांटने वालों से अल्लाह नाराज होता है, और अल्लाह जिनसे नाराज हो आप उनको अपनी ज़कात देकर अपनी ज़कात को ज़ाया ना करें। तो लिहाजा आज हमको चाहिए कि अपनी तकफीरी मिजाज को, मुतशद्दिद मिजाज को दूर रखते हुए, ठीक है भले जिस अकीदे पे रहें आप, अहले सुन्नत रहें, अहले हदीस रहें, तबलीगी रहें, जमात इस्लामी रहें, सलफी रहें, शिया रहें, अपनी जगह रहें, कोई किसी को बुरा भला ना कहें। जब बात इल्मी तौर पर होगी, अपनी नॉलेज की होगी, तो अपने अपने दलाइल के तौर पर बात करें। वो जब बात होगी तो अकीदे की बुनियाद पर जब बात होगी, तो जब सही गलत जब कहेंगे। अब हालत जंग में हम अकीदों की बुनियाद को लाकर करना ये बड़ी अहम खाना बात है। तो लिहाजा हमको चाहिए कि हम एक उम्मत बनते हुए कुरान की आवाज को लब्बैक कहते हुए हम ये कहें कि अल्लाह, जिस कौम का अल्लाह भी एक, जिस कौम की कुरान भी एक, जिस कौम का रसूल भी एक, जिस कौम के तमाम मफादात भी एक, और उस कौम छोटे छोटे मफादात के लिए बिखर रही है, और जो इस कौम के कई खुदा हैं, जिन कौम के कई किताबें हैं, जिन कौम के कई रहनुमा हैं, और वो कौम अपने मफादात के लिए एक जगह जमा हो रही है। खुदारा समझो, सामने दुश्मन तुमको शिया सुन्नी देखकर नहीं मार रहा है, सिर्फ मुसलमान देखकर मार रहा है। तो आज हमको मुसलमान बनने की जरूरत है। जिस दिन आप एक उम्मत बन जाएंगे, एक उम्मत बन जाएंगे, तो जालिम के दिल में भी लर्जा तारी हो जाएगा, और अल्लाह ताला की मदद हमेशा उन लोगों के साथ शामिल हाल रहती है जहां पर इत्तेहाद होता है, जहां पे इंतशार होता है। अल्लाह ताला अपनी रहमत से उस कौमों को दूर कर देता है। तो लिहाजा हमको चाहिए कि अल्लाह की रहमत से अगर हम चाहते हैं कि मुत्तहिद होना उसकी बुनियादी शर्त है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद रखे, फिरकों से पाक रखे, और इन मौजूदा हालात में उम्मत मुस्लिमा की मदद अल्लाह ताला अपने गैबी तरीके से मदद फरमाए। जो लोग शहीद हो रहे हैं उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और जो लोग लड़ रहे हैं अल्लाह ताला उनकी मदद करे, जालिमों को निस्तो नाबूद करे, और उम्मत मुस्लिमा को एकजुट होकर एक स्टैंड लेने की तौफीक अता फरमाए। और हम बहैसियत एक हिंदुस्तानी, ये हमारे लिए बड़े एजाज की बात है कि हिंदुस्तान हमेशा से ईरान के साथ रहा। उसने वहां पर चाबहार पोर्ट बनाया, उसने ईरान में भी हमेशा कश्मीर के इशू पे हिंदुस्तान का साथ दिया। तो ईरान हमारा एक मोहसिन है, और हम हिंदुस्तान के शहरी होते हुए अपने मोहसिन का साथ देना ये हमारा अखलाकी जिम्मेदारी बनती है। लिहाजा हम बहैसियत हिंदुस्तानी, क्योंकि ईरान ने कश्मीर के साथ हिंदुस्तान का साथ दिया, आज ईरान परेशानी में है, तो बहैसियत हिंदुस्तानी हम ईरान का साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो नाजरीन, ये थी हमारी एक अदना सी कोशिश के सोशल मीडिया के हवाले से ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग चल रही है उसके ताल्लुक़ से जो शुकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं उनका एक ही मजलिस में जवाब दिया जा सके। अगर आपको हमारा ये आज का प्रोग्राम पसंद आया तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इसे ज़रूर ब-ज़रूर अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जानने वालों में, गाँव वालों तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें, ताकि उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद पैदा हो, और ये जो साजिशें की जा रही हैं उम्मत मुस्लिमा के शिराज़े को बिखेरने की, वो लोग इसमें नाकाम हो। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस सही को, इस कोशिश को अपनी बारगाह में क़बूलियत से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथ ही साथ मैं आज हमारे मेहमान मीर शोएब अली साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पूरे दिल के साथ, पूरे जज्बे के साथ हमें हमारे सवालात का जवाब दिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।